السلام علیکم. ویلکم لسنرز ٹو ٹی بیز پوڈکاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہیں موجود حمزہ یعقوب جو کہ ایک ایوڈ ٹریولر ہیں. انہوں نے کافی کنٹریز کی ٹریولنگ کی ہوئی ہے. ہی از بن ٹو UK, US, Azerbaijan, Turkey and a bunch of other countries as well, جس میں دبئی بھی شمار ہے. وہ ریسنٹلی گئے تھے وہاں پہ. So thank you so much for being with us today, حمزہ یعقوب. Thank you so much for having me, Abdul Samad. It's a pleasure to have you. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈنکی کے بارے میں. What is ڈنکی؟ اور اس کے جو مسکنسیپشنز ہیں, کیا یہ اچھی چیز ہے؟ should we encourage people to do it? Of course not. We're not going to encourage anyone to do this. ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. So حمزہ یعقوب, what do you feel about Dunky? I very strongly feel bad about Dunky because the term actually has evolved in a very negative way, and because of what people have been doing and how people have been illegally immigrating, the term actually comes from, and I mean, you would believe it or not, that's up to you, but it's actually based on how a donkey sort of travels. So in a very struggle driven way, and then people who are living in countries such as Pakistan, India, etc., maybe for a better living, even just to provide for their family or whatever the reason might be, so they travel all the way to countries, Western countries, first world countries, in the search of a better living. So that's how the term basically evolved. And yeah, so again, it's a very negative word, but nowadays we see a lot of people doing it, a lot of agents involved in it. So yeah, and these agents are not there to help you out. These agents are there to make money. Absolutely. So we would never advise anything or anyone to go follow this donkey, and we want everyone to be informed how bad donkey is. Donkey ایک اچھی چیز نہیں ہے. donkey جیسے حمزہ نے ہمارے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ it comes from donkey and how a donkey struggles. ہم نے اپنے پاکستانی نوجوان کو اسٹرگل کرتے ہوئے نہیں دیکھنا. Here at GTL we provide the legal routes, the legal ways for you to actually immigrate, go overseas, work over there, have a good time and make that overseas money. Yeah. So donkey being a donkey and also comes from a dinghy boat. Yeah. This is there's a lot of misconceptions revolving around this, جس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کافی پیسہ ہے, آپ تھوڑے سے پیسے خرچیں اور باہر جا کے جو ہے تو اس سے زیادہ کمائیں, اور وہ بھی ان کی کرنسی میں جو کہ پاکستان کی کرنسی کے متعلق جو ہے نا تو it's quite more than what you will get over there. تو ان خیالات اور ان خوابوں کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈنکی کی طرف جو ہے نا تو رجوع کرتے ہیں, ان ایجنٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اینڈ I believe there is so much more to this. Can you share with us in regards to what you witnessed in Azerbaijan? Yeah, so I've told you about this, and I tell a lot of people that the initial myth of you traveling to a western country, آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ جی پہلے مہینے میں آپ پیسہ بنائیں گے اور ایزیلی لائف جو ہے وہ چل ہو جائے گی, اور آپ جو ہے وہ جو گھر بھی پیسے بھیج رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ گاڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے, گھر بھی خریدا ہوا ہے, پارٹی کر رہے ہیں, نتھنگ ہیپنس لائک دیٹ. وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں بنا ہوا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگین پرسنلی آئی ہیو بن ٹو لاٹ آف پلیسز. ایک جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ میرا ایک قصہ ہے آذربائیجان کا. آئی وینٹ ٹو باکو لاسٹ ایئر. تو وہاں پہ کچھ آئی میٹ اے لاٹ آف انڈینس, اور وہاں پہ انڈینس بھی تھے, کچھ پاکستانی بھی تھے. تو میری ان سے جب بات ہوئی تو ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار وہ لوگ جو ہیں مطلب دے ڈوئنگ ڈنکی, اور آپ کو خود پتہ ہوگا کہ ٹرکی از ون آف دا لائک روٹس دیٹ دے ٹیک ٹو گو ٹو یورپ. تو آئی آسک دیم کہ یار آپ لوگ کیوں اتنا اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اور آپ جو ہے وہ ڈنکی مار کے اور آپ جو ہے یورپ جا کے مطلب کیا ادھر جا کے اتنا کر لیں گے, یا آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, آپ لیگل روٹ کیوں نہیں لے رہے ہیں. اینڈ وٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ واز دیٹ موسٹ آف دا پیپل ہو ور ڈوئنگ دس, ہو ور انوالوڈ ان دس, دے ور ایکچولی فرام اے ویری گڈ بیک گراؤنڈ ان دا سینس کہ ان کے بہت زیادہ زمینیں وغیرہ, مطلب ایکڑوں زمینیں. کچھ لوگ تو مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس ایکڑوں زمینیں ہیں گھر میں, مطلب وہاں پہ ہمارے پنجاب میں یا جدھر سے بھی وہ آ رہے ہیں. اینڈ اسٹل وہ سارا انہوں نے بیچ کے جو کروڑوں روپے ان کے پاس آئے وہ انہوں نے ایجنٹس کو دیے. ایجنٹس ان کو اب اللیگلی مائگریٹ کروا رہے ہیں.
So that was something that was really surprising. So I've thought about it a lot. मैंने फिर काफ़ी सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. तब एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ बेच बाज के वो यूरोप क्यों जाना चाह रहा है, वजह क्या है उसके पीछे ना. जबकि आई मीन देयर नो ग्रेटर ह्यूमंस देन वी आर. वो कोई हमारे से बेहतर इंसान है या हम उनसे कमतर है. तो वहाँ पे फिर मेरे दिमाग में एक कॉलोनियल ही एस्पेक्ट आता है कि जिस तरह से आई मीन वो जिम कैरी का एक कोट है जिसको मैं कहता हूँ कि जी जिम कैरी ने कहा था कि आई विश एवरीवन वुड बी सक्सेसफुल एंड हैव अ लॉट ऑफ मनी सो दैट दे रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द आंसर. सो उसी तरह इन द सेम वे मैं भी यही कहता हूँ कि आई विश एवरीवन वुड ट्रैवल, गो ब्रॉड एंड सी कि देयर इज़ नथिंग डिफरेंट. वहाँ पे कोई दरख्तों पे जो है वो पैसे नहीं लगे हुए. ठीक है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, अपने घर वालों की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, गैर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद आप पाकिस्तान में रह के तो नहीं कर सकते कभी भी नहीं. मतलब आप और मैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं वो काम कभी नहीं कर सकता वहाँ पे जाके, मतलब पाकिस्तान में कभी नहीं कर सकता जो लोग वहाँ पे जाके करते हैं. एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं क्योंकि और अब कोई रास्ता नहीं है. देव क्लोज्ड ऑल द डोर्स. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग आई थिंक अब्दुल समद इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर हम इतना डिस्कस नहीं करते या इतनी बात नहीं करते, विच इज़ आवर कॉलोनियल ट्रामा. और वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है. उसकी वजह ये है कि एक बंदा 80 लाख करोड़ रुपया एजेंट को दे रहा है, इंडिया में 40 लाख 50 लाख रुपया एजेंट को दे रहा है, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के वो ट्रैवल कर रहा है और यूरोप जा रहा है. ऐसे ही है ना? ऐसे ही है. अच्छा, अब इलीगल इमिग्रेशन वर्सेस अगर आप लीगल इमिग्रेशन करें तो लीगल इमिग्रेशन में आप मुझे बताएं कितने पैसे लगते हैं. You're the expert. I mean, yes. GTL is doing this. Yeah, GTL is exactly doing this. And अभी हम टर्की का वो कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे. So if you were to go to Turkey, you can easily wrap it up as an estimated cost. If I were to tell you, 12 लाख में हो सकता है. 12 लाख में आप टर्की जा सकते हैं. Yeah. और लीगल तरीके से. लीगल तरीके से उधर जॉब भी मिल जाती है. जॉब भी मिल जाती है. What's the requirement? मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट बताएं. आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. इफ़ यू आर स्किल्ड और अनस्किल्ड, अगर आप लेबर तबके से भी हैं, जो कि जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि अगर आपकी एकड़ों की ज़मीन है, वो वहाँ पे टर्की या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, सारा कुछ बेच बाज के, और उनको एजेंट्स ये कह रहे होते हैं कि लाइक यानी आपके पास एजुकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोल फैक्टर. आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो या कुछ और, आपके पास हुनर है, यू हैव द स्किल्स इन द सेंस कि आप मे बी पेंटिंग की जॉब कर रहे हो या जो है ना तो आप वेल्डिंग की जॉब कर रहे हो या ये चीज़ें आपको आती हैं. तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स टर्की में भी होती हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं. एंड देन दे नो यू नो दे कुड एक्वायर पाकिस्तानी यू नो स्किल्ड पीपल. तो जहाँ तक कॉस्ट की बात आई, टोटल कितना आपके ज़हन में क्या है? लेट्स सपोज इन 12 लाख आपका सारा कुछ हो जाता है. स्किल्ड वर्कर के लिए 12 लाख ऐसे ही है. ठीक है, मैं कहता हूँ यार 4 गुना ज़्यादा कर लो, 50 लाख कर लो. इतने लोग दे रहे हैं डंकी मारने के लिए. सोच, दिस इज द पाकिस्तानी सोच. ठीक है, अब इतने लोग दे रहे हैं 50 लाख डंकी मारने के लिए. अब वो सोच की, जहाँ तक जिस तरह अभी आपने बात की ना, बिल्कुल सही बात की है. अब वो सोच है क्या? वो सोच ये है कि मैं एज अ पर्सन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ स्मार्ट पाकिस्तानीज आउट देयर हु हैव एक्सेल्ड इमेंसली इन देयर फील्ड. बहुत उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके वो लोग आगे निकले हैं. ठीक है, और हम ये चाहते हैं सब निकले. लेकिन जो एवरेज पाकिस्तानी है उसका माइंड सेट ये है कि दुनिया मेरे से बहुत आगे है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जो है कुछ पढ़ सकूँ, कुछ कर सकूँ, और मेरा सिर्फ यही है कि भाई बाहर जाके काम करना है. और ये आपको सिर्फ बाहर जाने के उसमें नहीं नज़र आएगा आपको. यहाँ पे लाइक आई वेंट टू अ शॉप येस्टरडे, छोटा बच्चा है उधर काम कर रहा है, और मैंने उससे पूछा स्कूल जाते हो? ही वाज लाइक नहीं, मेरा जो भाई है उस या जो भी बाप है उसने कहा है कि जी घर में पैसा नहीं है तो बस काम पे शुरू हो जाओ. यही वो सोच है ना कि क्या पाकिस्तान में बच्चों के लिए तालीम के लिए कोई फ्री एजुकेशन नहीं है, कोई एम्फेसिस नहीं है, कोई एम्फेसिस नहीं है. और इंसान इसी चीज़ को देखता है कि यार मैं ग्रो, मतलब वो इंसान नहीं है जो तालीम या इल्म हासिल नहीं करता. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक इंसान जिसके पास नॉलेज है, एक इंसान जिसके पास नॉलेज है नहीं है, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते. कभी भी ला यस्तविल लज़ीना. ठीक है, जो जिसके पास इल्म है और जिसके पास, दोनों बराबर नहीं हो सकते. अब हम लोग क्या करते हैं, और जिनसे मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा यार इंडियंस, इवन इंडियन पाकिस्तानी बहुत माइंड सेट सेम है. कॉलोनियल माइंड सेट ये है कि जी गोरा हमसे बेहतर है. दैट इज़ द पॉइंट. गोरा हमसे बेहतर है, और गोरे जहाँ रह रहे वो जगह हमारी जगह से बेहतर है. और जब उधर हम जाते हैं, देखें हम इफ़
اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے نا اٹس لائک لائٹ, اور جو مطلب اگنورینس ہے اٹس لائک ڈارکنیس. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں, یو ہیو ڈن یور ڈگری فرام اے ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی, آپ یو کے گئے ہیں, میں گیا ہوں کہیں, میں پوری دنیا ٹریول کی ہوں, مجھے کچھ ڈفرینس نہیں لگا, بس یہی مجھے سمجھ آیا کہ وہاں پہ مینجمنٹ تھوڑی سی اچھی ہے. یہاں پہ مینجمنٹ کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں باہر. اور برین ڈرین جس کو کہہ رہے ہیں ابھی نیوز میں بھی وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اچھا لوگ چلے گئے باہر, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اسی کمپلیکس میں کہ گورا ہم سے بہتر ہے تو ہم نے بھی جانا ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو باہر جا کے بہت زیادہ سکسیزفل ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بیک آف دا اسٹوری انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہے. ٹھیک ہے, میں جب یو کے میں تھا اور میں نے ملیشیا میں بھی یہ نوٹ کیا, ملیشیا از اے مسلم کنٹری جسٹ لائک ہاؤ پاکستان از, یو کے از لائک گورو کی جگہ, رائٹ, سو آل آف اس نو دس. The thing which I found out the difference over there was ان دونوں میں کچھ خاص, it was just like پاکستان. اگر میں کہنا چاہوں کہ اس میں ڈفرینس کیا تھا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ڈفرینس تھا, لیکن the only thing if I were to say something, اور وہ میں اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی میں نے پاکستانیز دیکھے ہیں, اور وہ جو پاکستانیز آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹرگل کرتے ہیں, اور وہ جو اسٹرگل وہ کرتے ہیں وہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں, اینڈ دین their thoughts and processes that they have وہ اس کو بالکل صاف و شفاف رکھتے ہیں. اور وہی پاکستانی اگر پاکستان واپس آئیں, there's a bunch of difference. So maybe there's like this environmental thing as well, اور جیسے آپ colonial mindset کی بات کر رہے ہو, it relates to all of this. پاکستان میں رہ کے they do not want to contribute so much to this, and there may be multiple factors to this. وہ ڈنکی کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی زندگی سنوارنے کی کوششوں جدوجہد میں لگے رہتے ہیں, کچھ کر جاتے ہیں, سکسیزفل ہو جاتے ہیں, کچھ یہاں کچھ تو پہنچ ہی نہیں پاتے, کچھ لوگ تو راستے میں مر جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, جس طرح ابھی دیکھیں, میں نے آپ کو ایک عام انسان ایک ریشنل طریقے سے, ایک سمجھدار بھی بہت ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک نارمل انسان ہونے کی ضرورت ہے کہ یار میرے چانسز وہاں پہ پہنچنے کے 50% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, اور میں پھر بھی جا رہا ہوں. فار انسٹنس میں یو ایس اے کی ایگزامپل دیتا ہوں, اینڈ یو ول بی ریئلی سرپرائز ٹو نو کہ کتنا لوگ جو ہے رسک اٹھاتے ہیں. وہ اس رسک کو اٹھا لیتے ہیں, دے پریفر ٹیکنگ آن دس رسک, بٹ دے ڈونٹ پریفر گیٹنگ اے گڈ ایجوکیشن اینڈ سارٹ آف امپروونگ اینڈ دیئر پرسنالٹی اینڈ دین گیٹنگ اے ویزا ایکسیٹرا, گوئنگ دا لیگل روٹ. یو ایس سے جانے کے لیے ویسے پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ میکسیکو جا رہے ہیں, بٹ وہ پھر اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈیٹین کر لیتی ہیں. بٹ ناؤ اٹ از دے گو ٹو لیٹن امیریکا. اب لیٹن امیریکا میں انڈینس پاکستانیز, اسپیشلی انڈینس کو, کیونکہ انڈین بہت جاتا ہے ادھر, تو انڈینس کو ویزا ایزیلی مل جاتا ہے. جس طرح میں آپ کو کنٹریز بتا دیتا ہوں, اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ کولمبیا, دین یو ہیو گیانا. تو دیز آر آل دا لیٹن امیریکن کنٹریز جہاں پہ آپ کو ایزیلی آپ پہنچ جاتے ہیں. تو ایجنٹ کا کام ہے, آپ نے ایجنٹ کو دیا جی 50 لاکھ 60 لاکھ, تو ٹکٹ کتنے کا آتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ہوگا نا. ٹھیک ہے, وہ ٹکٹ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. اب آگے انہوں نے سارا جو سفر کرنا ہے نا وہ خود کرنا ہے. کس طرح سے؟ کولمبیا سے جائیں گے, کولمبیا کے ساتھ کیا لگتا ہے آپ کے پاس نکاراگوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہی ساری لیٹن امیریکن کنٹریز ہیں. اوپر پھر آپ کو کیا نام ہے اس کا, نیو میکسیکو تک تقریباً آپ کو 30-40 دن لگ جاتے ہیں. 30-40-50 دن لگ جاتے ہیں, اور اس میں بیچ میں آپ کو جنگل ملیں گے ویئر دیر آر وائلڈ اینیملس, جہاں پہ خطرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ لاٹ آف پیپل ڈائی. پھر اس کے بعد وہاں پہ آگے جا کے جب وہ میکسیکو میں انٹر ہوتے ہیں, پھر ایک الگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. جس طرح آئی تھنک آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لاٹ آف دیم گیٹ ڈیٹینڈ اینڈ لاٹ آف دیم آر پیئنگ مور اوور دیئر ٹو ایجنٹس. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. سو اٹس این انٹائر جرنی آف ایکسپلائٹیشن, اگر میں اس کو آسان الفاظ میں جو ہے نا وہ پٹ اپ کروں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ایکسپلائٹیشن کی انتہا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائک یو کین جسٹ پے اسمال سم آف منی, چھوٹی سی اس مقدار لے کے جو ہے نا تو آپ کو یہاں سے وہاں تک وہ پہنچا دیں گے. دس از کمپلیٹلی فالس. یہ ایک ڈریم ہے, ایک ایلوژن ہے, جو کہ جب موقع پہ آپ کا وہ شیٹر ہو جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے گینگز اور مافیاز بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جنگل میں ملتے ہیں. وہاں پہ وائلڈ بیسٹ تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے, گینگز بھی ملیں گے, پائریٹس آف کیریبین, اینڈ they will steal all of your money.
اینڈ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو دین دیر از ہول لاٹ آف تھنگز دیٹ دے وڈ ڈو، اینڈ اس میں سلیوری بھی انوالوڈ ہے جس کے تھرو وہ آپ سے وہ پیسے وصول کر لیں گے. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ لوگ وہاں پہ جا تو رہے ہیں بیکاز ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی کنٹریز میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی یا جو ہے نا تو ٹیکسیشن کا کوئی مسئلہ ہے یا ان کو جو ہے نا فیسلٹیز نہیں مل رہی، اور یا وہ جنرلی ایک اس سوچ میں ہے کہ ہم نے باہر جا کے جو ہے نا تو وہ والے پیسے کمانے، گوروں کے پیسے کمانے جس کی ویلیو زیادہ ہے. سو یہ جو کنٹری اب رہ گئی ہے جس میں لیٹ سپوز پاکستان ہے، پاکستان سے کتنے لوگ جو ہے نا تو ابھی بھی جا رہے ہیں، اینڈ موسٹ آف دیم آر ڈوئنگ ڈنکی اور انلیگل روٹس کے تھرو جو ہے نا تو وہ جا رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ سارے چلے گئے تو پاکستان میں پیچھے رہے گا کیا؟ دیکھیں ایک تو ہماری جو پاپولیشن ہے آئی تھنک 5% آف دا پاپولیشن ایون لیس دین دیٹ از ایجوکیٹڈ، لائک دے ہیو کالج ڈگریز، ایون لیس دین 5%. یا اور یہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز جانا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں آج کل یونیورسٹیز. اب جو 95% آپ کی پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کس طرح سے ایسے کیٹر کرنا ہے کہ وہ ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہوں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اب یہ چیز امیگریشن رہے گی. میں آپ عبد الصمد آئی وانٹ ٹو بی ویری بلنٹ ود یو اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ ود یو. پلیز. انڈین، پاکستانیز اینڈ بنگالیز ہمیشہ over the past like few decades and in the future as well, I see that a lot of people will be migrating because the population rate, the increment in population in European countries and Western countries is in the negative nowadays. Over the past decade, there was a report that almost 15% more people have to migrate to the US to make sure that it's keeping up with the requirements that they need for the country to run. تو migration تو رہے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، I mean you yourself help people out in migrating. The only problem here is that what's the route they're taking first of all. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اب آپ کا جو کویسچن ہے کہ اگر سب لوگ باہر چلے جائیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا. Now most of the people who are going outside basically they're going for some college degree. The first one, if you want education, so student visa is more accessible, so وہاں پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کافی دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، ریزیڈنس لے لیتے ہیں، پرمٹ لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سسٹم ان کا ایسا ہے. ٹھیک ہے. Now this is a decision that the Pakistani government has to take and they have to take. This could be a fruitful thing for Pakistan and then this could be a negative thing as well. ٹھیک ہے. fruitful کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو باہر جاتے ہیں they could contribute back. ایک تو ریمیٹنس تو بھیجتے ہیں نا اپنی فیملی کو، بٹ they could actually start these startups in Pakistan. Like for instance we have our thinking box. So what is I mean it's a UK based Pakistani project. Yes, it's run by an overseas Pakistani. Yeah. So this is the positive side of it and I'm always looking forward for positives. The negative side of it is that once people start going outside and they start witnessing that countries actually have good administrative systems. ان کی مینجمنٹ اچھی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے، ان کے پالیٹکس اچھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو دل بی ڈیمانڈنگ دیٹ ان پاکستان. وہ ہم پرووائڈ ابھی تک نہیں کر پا رہے. سو اٹس مور آف لوکنگ انورڈس. آپ آج ایک اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کر دیں، آپ آج ایک اچھی مینجمنٹ پرووائڈ کر دیں، چیزوں کو اسٹریم لائن کر دیں، اینڈ وٹ ایور از ہیپننگ ان دا کنٹری میک شیور دیٹ دا انسٹیٹیوشنز آر ناٹ افیکٹڈ. انسٹیٹیوشنز آر ورکنگ. ونس دس اسٹارٹس ہیپننگ آئی ووڈ لائک ٹو سی مور پاکستانیز کمنگ ان پاکستان بیکاز آف دی ریسنٹ کنٹروورشل LGBT اور یہ وہ چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں. اینڈ دس از مائی اون ایکسپیرینس بیکاز آئی ہیو ٹاک ٹو اے لاٹ آف پاکستانیز ہو آر آؤٹ سائڈ. They would love to come back to Pakistan. Exactly. They would love to come back to Pakistan. Yeah. اور جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں یہاں پہ جنریٹ کریں گے؟ صرف آپ کی ریئل اسٹیٹ ہی اتنی اپرچونیٹی دے دیتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لک انورڈس فرسٹ. اور بالکل ایسا کوئی کسی قسم کی بھی آپ کو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر سارے لوگ باہر چلے جائیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا. آئی تھنک people should go definitely. They should talk to you, they should
take advice from you, they should talk to GDL. And I'm talking to everyone. You should definitely call us, talk to us about whatever your plan is, and make sure you talk with Abdul Samad. He'll guide you properly on how to go to the United Kingdom or whatever country that you're trying to go to. और वहाँ पे जाके आपने जो है वो अपनी कंट्री को नहीं भूलना. बस सिंपल इज़ दैट. If you're doing that, I think almost 100% of the work is done. Yeah, that's the golden words right there from an avid traveler, Hamza Yaqub. So we had a really good discussion about Dunky today and how you should be not even thinking, completely avoiding this. Dunky आपने करनी नहीं. If you want, अगर आपने कहीं जाना है and you wanna work over there, आपने काम के लिए कहीं जाना है, you have to do it the right way. So I'm gonna end this on this note. If you wanna go overseas and you wanna work, just do it right. Thank you.